السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ 2-3 دن کے فاصلے پر ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو صحت، عافیت، سلامتی کے ساتھ اس مبارک مہینے کے جو فیوز اور برکات ہیں انہیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے جیسے قریب آتا ہے، کچھ لوگ سوشل میڈیا پر کچھ پروپیگنڈا رمضان المبارک کے حوالے سے اور خصوصاً افطاری کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک لیکچر ہے جسے ہر سال لوگ اس موقع پر بھرپور اس کو وائرل کرتے ہیں اور لوگوں میں خوب اس کی تشہیر کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ تو 35-40 منٹ کا تقریباً یہ ویڈیو کلپ ہے۔ اس میں انجینئر صاحب نے 3-4 احادیث بیان کر کے جو اہل تشیع ہیں ان کا جو افطار کا وقت ہے اسے سنت کے مطابق ثابت کرنے، اور اہل السنہ والجماعہ کا جو وقت افطار ہیں اسے سنت کے خلاف قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ تو احادیث انجینئر صاحب نے جو کوٹ کی ہیں، بیان کی ہیں، بالکل صحیح احادیث ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو حدیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، رات کی تاریکی یہاں سے پھیلنا شروع ہو جائے اور مغرب کی طرف سے دن چلا جائے، سورج غروب ہو جائے، تو یہ وقت روزہ دار کے افطار کرنے کا ہوتا ہے۔ اور ساتھ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے انہوں نے بیان کی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی اور خیر پر رہیں گے جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ پھر ساتھ کہتے ہیں اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ روزہ وقت سے پہلے افطار کیا جائے، یا آپ کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ غلط ہو، آپ خود بھی غلط ٹائم پہ روزہ افطار کریں اور لوگوں کا روزہ بھی آپ غلط وقت پہ کھلوا کر ان کا روزہ بھی خراب کریں۔ تو کہتے ہیں کہ جلدی کرنے سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں 4-5 منٹ کی تاخیر یا 10 منٹ کی تاخیر وہ اس حدیث کے خلاف، کیونکہ سنن ابی داؤد اور مستدرک حاکم میں ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطار جلدی کرتے رہیں گے۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہود و نصارہ روزہ افطار تاخیر سے کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، لہذا اس حدیث کے ذریعے آپ نے اپنی امت کو یہ سمجھایا، یہ تاکید فرمائی کہ تم لوگ جلدی افطار کرو۔ تو یہود اور نصارہ روزہ لیٹ کرتے ہیں تو ان کی جو تاخیر ہیں وہ 5-7 یا 10 منٹ کی تاخیر نہیں ہے، بلکہ یہود اور نصارہ کی جو تاخیر ہیں، لیٹ ہیں، ڈیلے ہیں، وہ 25-30 منٹ کا۔ تو ساتھ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اہل التشیع اگر 10 منٹ تاخیر سے روزہ افطار کرتے ہیں تو قطعاً اس حدیث کی روح سے وہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اور پھر مزید اس بات کی وضاحت کے لیے اہل تشیع کا جو روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہے اسے سنت کے مطابق قرار دینے کے لیے وہ ایک اور روایت بھی پیش کرتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے کے لیے وہ ستاروں کا انتظار نہیں کریں گے، یعنی ستاروں کے طلوع ہونے کا۔ تو یہاں پر ستارے وہ کہتے ہیں کہ 5-10 منٹ کے بعد ستارے نظر آنا یا تارے نظر آنا شروع نہیں ہوتے، بلکہ 25-30 منٹ کے بعد ستارے طلوع ہونا یا ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کے مطابق بھی اگر ایک شخص بہت زیادہ لیٹ اور تاخیر سے روزہ افطار کرتا ہے ستاروں کے ظاہر ہونے کے بعد، تو اس حدیث کی روح سے یہ چیز قابل مذمت ہے۔ پھر وہ اہل تشیع کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل تشیع ایسا نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک روایت وہ پیش کرتے ہیں
جس میں 2 تابعی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے 2 صحابہ ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک روزہ جلدی افطار کرتے ہیں اور نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ وہ کون صحابی ہیں جو روزہ جلدی افطار کرتا ہے اور نماز بھی جلدی پڑھتا ہے؟ تو ان تابعین نے کہا کہ وہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بھی روزہ جلدی افطار کرتے تھے، بہت زیادہ ڈیلے نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد آخری جو روایت ہیں اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں بہت ہی خطرناک کریٹیکل روایت ہے، حدیث ہے، کہ جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب کا بیان ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی یقیناً وہی ہوتے ہیں۔ تو اس خواب میں آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، مجھے ایک طرف لے کر گئے۔ تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکائے ہوئے ہیں، یعنی ان کے سر نیچے ہیں اور پاؤں اوپر کی طرف ہیں۔ تو الٹے وہ لٹکائے ہوئے ہیں اور ان کی باچھیں وہ چیری ہوئی ہیں اور باچھوں سے منہ سے خون رس رہا ہے، خون نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کرتے ہیں۔ یہاں آ کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث کے مصداق اہل التشیع نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ روزہ لیٹ افطار کرتے ہیں، تاخیر سے کھولتے ہیں۔ اور اہل السنہ والجماعہ میں جو دیوبندی یا بریلوی ہیں یہ بھی مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بھی 3-4 منٹ کی تاخیر سے روزہ کھولتے ہیں۔ اس حدیث کا مصداق اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ہمارے جو سگے بھائی ہیں اہل الحدیث ہیں وہ اس حدیث کے مصداق ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ انجینئر صاحب اپنے اس مختصر سے لیکچر میں 2 دفعہ وہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کو 3 دفعہ طلاق دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ فرقہ واریت سے بالا ہو کر ہم یہ مسائل ڈسکس کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ انجینئر صاحب کیا اپنے اس دعویٰ کے مطابق بالکل فرقہ واریت سے بالا ہو کر انہوں نے یہ مسائل بیان کیے ہیں، یا انہوں نے اپنے اس لیکچر میں کسی مخصوص فرقے کا دفاع کیا ہے؟ تو انجینئر صاحب آپ نے اس لیکچر میں جو اہل التشیع ہیں ان کے موقف کا بھرپور انداز میں دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی ہیں۔ آپ دوران لیکچر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں اور لوگ روزہ افطار کرنے کے لیے، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے کہ جب آسمان پر تاریکی چھا جاتی تو اس کے بعد روزہ افطار کرتے تھے، اور اہل التشیع اسی تسلسل پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ہم نے احادیث کا ذرا مطالعہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں آپ علیہ السلام اور صحابہ احتیاط کے نام پر کچھ تاخیر کرتے تھے؟ بالکل ایسا نہیں، بلکہ احادیث میں، شریعت میں جلدی افطار کرنا یہ شرعاً مطلوب ہے، بلا وجہ افطار میں تاخیر کرنا، لیٹ کرنا، اسے ڈیلے کرنا، اس سے شریعت نے منع کیا، جلدی افطار کرنے کی ترغیب دی۔ تو جو حدیث انجینئر صاحب نے یہاں پر کوٹ کی ہیں ان میں سے پہلی حدیث انہوں نے اس کا آدھا حصہ بیان کیا ہے۔ اگر پوری حدیث آپ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں دیکھیں تو اس میں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھے اور آپ کا روزہ تھا، تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا انزل فجدح لنا، کہ جاؤ جا کر ستو گول کر کے ہمارے لیے افطار کا بندوبست کرو۔ تو صحابی نے آگے سے کہا لو امسیت، اللہ کے رسول ابھی دن ہے، شام نہیں ہوئے، اگر آپ شام کا انتظار کریں تو آپ نے پھر یہی فرمایا۔ تو اس صحابی نے پھر یہی کہا لو امسیت، اللہ کے رسول اگر شام ہونے کا، مغرب ہونے کا آپ انتظار کریں، تھوڑی سی تاخیر کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا انزل فجدح، جاؤ جا کر ستو گول کر کے لے آؤ۔ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول ان علیک نہارا، ابھی دن باقی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا جاؤ جا کر ستو گول کر لے آ۔ تو صحابی گئے اور ستو گول کر لایا، تو آپ علیہ السلام نے اس سے افطار فرمایا۔ تو دیکھیے اس حدیث میں صحابی
گویا کہ ان کے مطابق ابھی دن باقی ہے، رات نہیں ہوئی ہے، کافی اجالا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی اجالا ہے، دن باقی ہے، اور آپ روزہ افطار کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث میں بالکل اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ وضاحت فرمائی کہ سورج جب غروب ہو جائے، غروب ہونے کا یقین ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اجالا نہیں دیکھا جاتا، اس کے بعد تاریکی کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فقد افطر الصائم، کہ جب رات مشرق سے آنا شروع ہو، یعنی رات کی تاریکی مشرق سے پھیلنا شروع ہو جائے اور دن مغرب کی طرف سے چلا جائے، یعنی سورج غروب ہو، تو اس کے بعد یہ روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہے۔ اور دوسری حدیث جو آپ نے بیان کی اس میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل صراحتاً یہی فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطرہ، کہ لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار جلدی کرتے رہیں گے۔ تو اس میں آپ علیہ السلام نے افطار جلدی کرنے کی ترغیب دلائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نحن معشر الانبیاء امرنا ان نعجل الافطار، کہ ہم انبیاء کی جماعت، انبیاء علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم افطار جلدی کریں۔ تو افطار جلدی کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے صحابہ روزہ افطار کرنے میں غروب آفتاب کے بعد بالکل انتظار نہیں کرتے تھے، احتیاط نہیں کرتے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں گھڑی نہیں ہوتی تھی، اس لیے آسمان پر تاریکی کا انتظار کرتے رہتے، وہ احتیاط کرتے تھے، اور اسی احتیاط کو شیعہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ اہل تشیع کے دفاع میں ان کے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے آپ نے اپنی طرف سے ایک بات کا اضافہ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے۔ اور دوسری بات، صحیح مسلم کی حدیث کو بیان کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں دوسرا جو صحابی تھا جو افطار اور نماز لیٹ کرتے تھے، لیٹ افطار کرتے اور تاخیر سے نماز پڑھتے، وہ ابو موسیٰ اشعری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری کوئی رافضی نہیں تھے، تو وہ روزہ لیٹ افطار کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ لیٹ افطار سے مراد 5-7 منٹ یا 3-4 منٹ ہیں، 25-30 منٹ نہیں۔ اور ساتھ اگلی جو دفاع ہے، اگلا جو دفاع کرتے ہوئے صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے انجینئر صاحب آپ نے تحریف کی ہیں، اس میں ایک جملے کا آپ نے اضافہ کیا ہے۔ حدیث کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں اور آپ خود دیکھیں کیا اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بہت زیادہ ڈیلے نہیں کرتے تھے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ابو عطیہ وہ کہتے ہیں کہ دخلت انا و مسروق علی عائشہ، کہ میں اور مسروق ہم دونوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور ہم نے کہا اماں رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احدہما یعجل الفطر والصلاة والآخر یؤخر الفطر ویؤخر الصلاة، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ میں سے 2 صحابی ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک افطار بھی جلدی کرتے ہیں اور نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں، یعنی مغرب کی، اور جبکہ دوسرے جو صحابی ہیں وہ نماز بھی لیٹ کرتے ہیں اور روزہ افطار بھی تاخیر سے لیٹ کرتے ہیں۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایہما یعجل الفطر والصلاة، ان میں سے کون صحابی ہیں جو نماز اور افطار جلدی کرتا ہے؟ تو کہا ام المومنین وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں، ہاکذا کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام بھی کرتے تھے، یعنی نماز اور افطار جلدی کرتے۔ تو اس میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام افطار جلدی کرتے تھے، بہت زیادہ ڈیلے نہیں کرتے۔ تو یہ جو جملہ ہے بہت زیادہ ڈیلے نہیں کرتے، آپ اہل تشیع کے موقف کو تقویت پہنچانے کے لیے، درست ثابت کرنے کے لیے آپ نے اپنی طرف سے اس کا اضافہ کیا ہے، جو کہ بہت بڑا جرم ہے، حدیث میں آپ نے تحریف کی ہے معنوی طور پر۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو افطاری میں ممنوع وقت ہیں، جس وقت افطاری کرنے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا وہ ستاروں کے نکل آنے کے بعد ہیں، اور اہل تشیع اتنی تاخیر لیٹ افطاری نہیں کرتے، وہ تو صرف 8-10 منٹ ہم سے لیٹ افطاری کرتے ہیں۔
تو یقیناً اس کے مصداق اہل التشیع نہیں ہیں۔ تو میں ذرا اہل التشیع کی بعض کتابوں سے ثابت کرتا ہوں کہ وہ لوگ 8-10 منٹ نہیں بلکہ لگ بھگ آدھا گھنٹہ لیٹ روزہ افطار کرتے ہیں۔ اہل التشیع کی میں 3 کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ وسائل الشیعہ، یہ محمد بن حسن الحر العاملی کی کتاب ہے، اور اسی طرح الحدائق الناظرہ، یہ شیخ یوسف بن احمد کی کتاب ہے، اور تیسری کتاب المقنع، یہ ہے محمد بن محمد جس کو شیخ مفید کہا جاتا ہے، ان کی کتاب ہے۔ تو ان تینوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہیں۔ فضیل بن یسار اور زرارہ بن آیون، وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم ابو جعفر رحمہ اللہ تعالی، جو کہ اہل تشیع کے ایک امام ہیں، محمد بن باقر ان کا نام ہے، ان کے پاس گئے اور ان سے روزہ افطاری کے بارے میں پوچھا کہ آیا جلدی افطار کریں یا پہلے نماز پڑھ کر روزہ افطار کریں۔ تو ابو جعفر محمد بن باقر رحمہ اللہ تعالی نے کہا، فرمایا قد حضرک فریضان، دیکھیں تمہارے پاس 2 فرض جمع ہو چکے ہیں، الافطار والصلاۃ، افطار کرنا، روزہ کھولنا، یہ بھی فرض ہے، واجب ہے، اور مغرب کی نماز یہ بھی فرض اور واجب ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فابدأ بافضلہما وافضلہما الصلاۃ، تو ان میں سے جون سا عمل افضل ہے، دونوں میں سے جو افضل ترین عمل ہیں اسے پہلے ادا کر، اور یقیناً نماز پڑھنا روزہ افطار کرنے سے افضل ہے، لہذا پہلے نماز پڑھو پھر اس کے بعد روزہ افطار کرو۔ آگے فرماتے ہیں وَتُكْتَبُ صَلَاتُكَ وَأَنْتَ صَائِمٌ أَحَبُّ إِلَيَّ، نماز روزے کی حالت میں، حالت روزہ میں مغرب کی نماز کا لکھ دیا جانا میرے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے، محبوب عمل ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اہل التشیع کے ایک امام، ان کا قول ان کی کتابوں میں موجود ہیں، تو یہاں پر دیکھیں کہ وہ ہم سے کتنی تاخیر کے بعد لیٹ روزہ کھولتے ہیں۔ ایک تو وہ اذان 10 منٹ کی تاخیر سے دیتے ہیں، تو 10 منٹ یہ ہو گئے، اس کے بعد صرف مغرب کی نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ مغربین، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے ہیں۔ اب 2 نمازیں پڑھنے میں کم از کم 10 جو منٹ ہیں ہر نماز پر لگ جاتے ہیں، تو 20 منٹ نماز ادا کرنے میں، 10 منٹ لیٹ اذان دینے میں، تو 20 جمع 10 30 منٹ ہو گئے، تو کم از کم اہل التشیع، اہل السنہ سے 30 منٹ لیٹ روزہ کھولتے ہیں، افطار کرتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب، آپ کا یہ فرمانا کہ میرے علم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اتنی تاخیر سے 25-30 منٹ کی تاخیر سے روزہ افطار کرتے ہوں، تو یہ اہل التشیع کی کتاب سے میں نے باقاعدہ حوالہ دیا کہ اہل التشیع وہ اتنی تاخیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، اور تاخیر سے روزہ افطار کرنا ان کے ہاں افضل ہے۔ اور آگے مزید اہل تشیع کے موقف کا دفاع کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ افضلیت کا ہے، تو شیعہ سنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضد نہ کریں، ہاں جو اہل السنہ ہیں وہ اپنا ٹائم ٹیبل درست کریں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں آپ اہل تشیع کے موقف کو درست کہہ رہے ہیں، درست قرار دے رہے ہیں، اور اہل السنہ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنا جو ٹائم ٹیبل ہیں، اوقات نماز ہیں، وہ درست کریں، کیونکہ وہ وقت سے پہلے روزہ کھولتے ہیں اور وقت سے پہلے روزہ یعنی نماز پڑھتے ہیں، اور وقت سے پہلے روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا بالکل قطعاً غلط ثابت ہوا کہ اہل التشیع بہت زیادہ لیٹ روزہ نہیں کھولتے، ان کی اپنی کتابوں کا میں نے باقاعدہ حوالہ دیا، اور یہ مشاہدے کی بات بھی ہے کہ اہل التشیع جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کے بعد وہ روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب، آپ کا یہ فرمانا کہ فرقہ واریت کو 3 طلاق دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہم اسے دفن کر چکے ہیں، اور فرقہ واریت سے بالا ہو کر ہم یہ مسائل بیان کرتے ہیں، تو آپ کا جو دعویٰ ہے وہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ آپ نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں بھی دی اور 4 تکبیریں پڑھ کر اسے دفنایا، پھر اسی فرقہ واریت کو قبر سے نکال کر اسی مطلقہ جس کو آپ نے 3 طلاقیں دی ہیں، جس کو آپ نے دفن کیا ہے، اس بدبودار لاش کو آپ اپنے کندھے پہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ تو آپ اصل میں کسی خاص مسلک کی ترجمانی کر رہے ہیں،
انصاف کے ساتھ آپ مسائل بیان نہیں کرتے۔ اگرچہ آخر میں آپ نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں اہل التشیع پر جو 20-25 منٹ تاخیر سے روزہ کا افطار کرنے کا جو فتویٰ ان پر چسپان کیا جاتا تھا، لگایا جاتا تھا، آج ایک منصف مزاج سنی شخص نے دلائل کے ساتھ اس فتوے کو غلط ثابت کیا۔ حالانکہ اگر آپ نہیں جانتے تو یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہیں، اور اگر آپ جانتے ہیں اور جان بوجھ کر اس مسئلے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس سے بڑی مصیبت ہیں۔ جس طرح ایک عربی شاعر نے کہا، ان کنت تدری فتلک مصیبت وان کنت لا تدری فالمصیبت اعظم۔ اگر تم اپنی غلطی کو جانتے ہو، جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں تو یہ مصیبت ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ تم غلطی کر رہے ہو اور تم اپنے طور پر اپنے آپ کو درست سمجھ کر یہ کر رہے ہو تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یعنی اس سے بڑھ کر یہ مصیبت ہے۔ تو آپ بالکل اپنے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فرقہ واریت سے بالا ہو کر کتاب و سنت کی روشنی میں نے اہل التشیع کے موقف کو صحیح ثابت کیا ہے۔ تو آپ جس طرح ان کے ساتھ نمک حلالی اور ان کے پیار محبت کا آپ بھرپور احسن انداز میں جواب دے رہے ہیں، ان کا دفاع کر رہے ہیں، اہل التشیع کی طرف سے بھی آپ کو بڑا پیار اور محبت ملتی ہیں۔ کل پرسوں میں اہل التشیع کے ایک بہت بڑے عالم کو، علامہ شہنشاہ حسین نقوی، ان کو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ وہ کون شیعہ ہیں جس کے موبائل میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کوئی کلپ نہ ہو، اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارا نام بہت احترام کے ساتھ لیتے ہیں اور ہم بھی ان سے بہت ہی محبت کرتے ہیں۔ تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا بھرپور دفاع بھی کرتے ہیں۔ رہا مسئلہ اس حدیث کا جو آپ نے آخر میں بیان کی ہیں، جس کے مطابق آپ نے اہل الحدیث کو جہنم میں پہنچایا، بلکہ جہنم میں الٹا لٹکایا، کہ آپ کے مطابق آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم علماء سے پوچھتے ہیں، پوچھ کر چلتے ہیں، آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق کون ہو سکتا؟ پھر آپ خود کہتے ہیں کہ اہل التشیع بھی اس کا مصداق نہیں ہو سکتے، اور اہل سنہ میں جو دیوبندی بریلوی ہیں وہ بھی اس کے مصداق نہیں ہو سکتے، تو اس کا مصداق اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اہل الحدیث ہیں۔ تو یقیناً اس حدیث میں قبل از وقت روزہ توڑنے، روزہ افطار کرنے، اگر کوئی شخص روزے کی جو حرمت ہیں اسے پامال کرتا ہے، چاہے وہ دن دہاڑے دوپہر کے وقت روزے کی حرمت کو پامال کرتا ہے یا آخری وقت میں جا کر جان بوجھ کر وہ 1 منٹ 2 منٹ بھی اگر پہلے وہ روزہ کھولتا ہے، افطار کرتا ہے، تو یقیناً اس حدیث کی وعید اس شخص کے لیے ہے۔ لیکن اگر ایک شخص تحقیق کرنے کے بعد اور تحقیق کے ذریعے یہ بات اس کے حق میں اسے ثابت ہو چکی ہیں کہ سورج غروب ہو چکا ہے، تو اس کے بعد انتظار کیے بغیر اگر وہ روزہ افطار کرتا ہے تو یقیناً وہ شخص اس حدیث کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اور اہل الحدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بالکل تحقیق کرنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے یقین ہونے کے بعد وہ تاخیر نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو یہی سمجھایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں، وقت کے داخل ہونے کے بعد وہ مزید انتظار نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ آپ نے اپنے لیکچر میں، اسی لیکچر میں ہمارے موقف کو درست ثابت کیا۔ آپ نے خود کہا کہ دیکھیں اہل التشیع 8-10 منٹ کا انتظار کرتے ہیں اور ہم بھی 4-5 منٹ کا انتظار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد آپ انتظار کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص وقت داخل ہونے کے بعد روزہ افطار کرتا ہے تو یقیناً اس کا یہ عمل خلاف سنت نہیں ہے۔ تو اب آخری سوال، آخری جو بات ہے وہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب لوگ کس کو فالو کریں، کس فرقے کے مکتب فکر کے وقت افطار کے مطابق وہ اپنا روزہ کھولیں۔ اب ظاہر بات ہے ہر مکتب فکر نے اپنا ایک خاص جو ہے نا نظام الاوقات، اوقات الصلاۃ وہ ترتیب دیا ہوا ہے، تو اس میں ہر مکتب فکر نے احتیاط کے طور پر 1-2 منٹ یا 3-4 منٹ اس میں اضافے رکھے ہیں، یعنی وقت داخل ہونے کے بعد بھی انہوں نے 3-4 منٹ احتیاط کے نام پر اس میں داخل کیے ہیں۔ تو صحیح جو ٹائم ہے جس کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں غروب آفتاب اب ہو چکا ہے، تو وہ ٹائم گوگل کا ٹائم ہے۔ جو گوگل کا ٹائم ہے اس میں نہ انہوں نے مغرب کی نماز کا خیال رکھا ہے
اور نہ ہی اس میں افطاری کا انہوں نے خیال رکھا ہے، بلکہ گوگل کا مطلب اس کی جو غرض ہے، غایت ہے، ہر علاقہ، ہر شہر میں صحیح جو وقت ہیں وہ بتلانا ہے۔ تو گوگل طلوع آفتاب کا وقت بھی بتلاتا ہے اور غروب آفتاب کا۔ آج 20 مارچ 2023 ہے۔ آج گوگل کے مطابق آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں، آپ گوگل پر جا کر سن سیٹ ان جہلم لکھیں تو آپ کو گوگل غروب آفتاب کا وقت بتلائے گا جہلم کے حساب سے۔ تو آج گوگل کے حساب سے جو غروب آفتاب کا وقت ہے وہ ہیں 6:16۔ اور جامعہ علوم عصریہ کے مطابق آج جو اذان ہوئی ہیں وہ 6:18 پہ ہوئی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر یہ الزام اور ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ وقت سے پہلے اذان دیتے ہیں اور وقت سے پہلے روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو گوگل کے مطابق صحیح ٹائم کے مطابق غروب آفتاب کے 2 منٹ بعد یہاں پر اذان ہوتی ہے۔ تو یہ وقت بالکل صحیح وقت ہے، اس میں بالکل یعنی اس کے مطابق اگر کوئی شخص روزہ افطار کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے، تو وہ اس پر کوئی وعید نہیں ہے، کوئی اس کے خلاف اس کے روزے کی جو نا قبولیت کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل سنت کے مطابق، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق روزہ افطار ہوتا ہے۔ تو گوگل پر جو دورانیہ ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ صبح سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک شہر کا جو دورانیہ ہے یعنی وقت کا، دن کے وقت کا، وہ کتنا ہے، سورج کی ڈائریکشن اس بارے میں بتلاتا ہے، اور سورج کا جو ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے، وہ بھی بتلاتا ہے، چاند کے طلوع ہونے کا اور غروب ہونے کا وقت بھی بتلاتا ہے۔ تو اس حساب سے، اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین جو وقت ہے وہ گوگل کا وقت ہے، جس میں ہر لحاظ سے وہ صحیح وقت بتلاتا ہے، اور اس وقت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اہل سنہ والجماعہ میں سے اہل الحدیث کی جو مساجد ہیں 1-2 منٹ کے بعد ہی اذان ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اہل الحدیث کے بارے میں یہ جو پروپیگنڈا ہیں یہ حقیقت سے بالکل ہی دور، حقیقت کے بالکل ہی خلاف ایک پروپیگنڈا ہے، خواہ مخواہ لوگوں کو الجھن میں ڈالنے کے لیے، لوگوں کے روزوں کو مشکوک بنانے کے لیے ایک پروپیگنڈا کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں حق بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔